اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری ما حق اللہ علی عبادی قلت اللہ ورسولہ اعلم قال حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھے، اور حضرت معاذ اپنے بیٹھنے کا اور اپنی قربت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں قال بین انا ردیف النبی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا، اور اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا لیس بینی و بینہ الا آخرۃ الرحل، کہ میرے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اونٹ پر جو کوہان رکھی جاتی ہے اور اس کی جو لکڑی ہے وہ میرے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گیپ تھا، اتنا فاصلہ تھا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ معاذ کہتے ہیں میں نے کہا میں حاضر، میری سعادت ہے اللہ کے رسول، میں قربان، میرے ماں باپ قربان۔ فرمائیے ثم سار ساعۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے چلے، وہ سواری آگے چلی، کچھ سفر کیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے کہا اے اللہ کے رسول حکم کیجئے، فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ ثم قال یا معاذ قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر آپ نے مجھے مخاطب کیا تو میں نے کہا میں حاضر، میری سعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بھی مسلم اور دیگر کتابوں میں بھی، کتب احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حل تدری ما حق اللہ علی عبادی، کیا تجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پتہ۔ قال حق اللہ علی عبادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر۔ وہ خالق کائنات نے کائنات کو بنایا، سجایا، پھولوں کو خوشبو دی، پہاڑوں کو بلندی دی، زمین کو بچھا دیا، سر بفلک پہاڑ ہیں، یہ ساری کی ساری چیز انسانیت کے لیے، اور انسان کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا معنی کریں گے؟ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب منع کیا اس کا، اس نے کہا چلتے پھرتے آتے جاتے محفل مجلس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم کو اس طرح بیان کرو اور اس کی دعوت دو، اور اس چیز کو لوگوں کے اندر منتقل کرو،
وہ کیا ہے؟ ارے بھائی اللہ کی مان اللہ سے مانگ، اللہ کی مان اللہ سے مانگ، عبادت بھی اللہ کی، حاجتیں بھی اللہ کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا، جب ایک آدمی دیہاتی آدمی نے کہا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہے جو اللہ اکیلا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں معاف کرے گا، باقی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ اپنی ذات میں اکیلا، صفات میں بھی اکیلا۔ یہ ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا اکیلا اللہ ہے، کوئی تخت پہ ہے، کوئی تختے پہ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ اور ان کی کائنات میں جو حالات بھی آئے ہیں، آ چکے ہیں، موجود ہیں اور آئیں گے، اس سارے نظام کو چلانے والا اور اس نظام کو بنانے والا کون ہے؟ اکیلا ایک اللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان یعبدوہ، یہ کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب اگلے اس حدیث کا جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کا اگلا حصہ ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں، آپ انتظار کریں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا تذکرہ کروں گا کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر، یہ ایک ضروری اہم مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو روحانی جسمانی شفا نصیب فرمائے۔